اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ روحانی دسترخوان کے عنوان سے میں آپ کو لے کر آیا ہوں۔ یہ جو ہے ایک تو یہ لا علاج مرض کا علاج ہے، وہ لا علاج مرض جس کو ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ اب یہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اس کا علاج آپ اپنا اس کو گھر لے جائیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ حاجات اگر آپ کی ہے اور آپ کی اس کا برکات آپ کے اوپر اس عمل سے پڑیں گے، آپ کی حاجات پوری ہوگی، آپ کی پریشانی دور ہوگی۔ یہ 2-3 عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، ایک تو بیماری کا لے کر آیا ہوں، ایک تو آپ کی حاجات اور ضرورت کے لیے جو آپ کی ضرورت ہے، پریشانی ہے، وہ پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی مومن لا علاج مرض میں مبتلا ہے اور ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا ہے اور اس نے کہا کہ اس کو گھر لے جائیں، اب اس کے پاس اللہ اور اہل بیت کے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں بچا، کیونکہ یا تو اللہ کی برکات سے یہ ٹھیک ہوگا یا رسول اور اس کی آل کے صدقے سے اس کی دعا مانگیں، ان کے وسیلے سے ان کا واسطہ دے کر مانیں تو اس کو شفا ملے گی۔ کیونکہ بہت سی روایت میں ہم نے دیکھا ہے کہ معصومین سے بہت سے لوگوں کو دعائیں قبول ہوئی اور ان کو وہ کچھ ملا جو کچھ انہوں نے اس سے مانگا۔ برحق اللہ دینے والا ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کی مرضییں خرید لی ہیں، اللہ نے کچھ لوگوں کو اختیارات دے دیا ہے۔ اور اگر ہم جیسے رسول کی بات کریں، رسول اتنی پسندیدہ شخصیت ہے اللہ کی، اور رسول تو کچھ اپنے پاس سے بولتے ہی نہیں ہیں جب تک اللہ کا حکم ان کے پاس نہ آئے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ہمسہ ہے، ہمسہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کہ وہ تو بولتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے، جب تک وحی نہ آئے۔ تو انہوں نے بہت سے ان کو ان کو دنیا میں اللہ میاں نے ہم لوگوں کے لیے اس کو شفا بھی بنا کر بھیجا ہے اور ہمارے مسائل کے حل کے لیے بھی بھیجا ہے، اور ہمارے لیے دعا کا وسیلہ بھی ان کے تھرو ملا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوتی جس میں درود پاک نہ پڑھا ہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیونکہ وہ دعا زمین میں ہی رہتی ہے جب تک اس کو درود شریف نہ پڑھا۔ درود شریف سمجھ لیں اس دعا کا پر ہے، وہ دعا آسمان پہ جاتی ہے جو ہم نے مانگی ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر معصومین کی ان کی آپ نے اگر نالج ہے، آپ نے تاریخیں پڑھی ہیں تو آپ کو بہت کچھ پتہ چلتا ہے، رسول اور اولاد رسول سے کس نے کیا کیا حاصل کیا ہے، بیماریوں سے شفا بھی حاصل کی ہے، رزق بھی حاصل کی، اولاد بھی حاصل کی، 8 بیٹے بھی حاصل کیے ہیں۔ تو اس کا یہ علماء کرام نے بتایا ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ امام حسین کی قبر کی مٹی لے لیں اور اس کے اوپر آب زمزم میں ملا کے اس کے اوپر 70 دفعہ الحمد شریف پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد یہ آپ نے اس کو آٹے کو مٹی ڈال کے گوندھ کے اس کی چھوٹی چھوٹی گولی بنا لیں، اور وہ گولی بنا کر آپ نے ایک گولی اس مریض کو کھلانی ہے جس کو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اس کو شفا نہیں مل سکتی، اس کو گھر لے جائیں۔ اب اللہ کی کرامات دیکھیں، رسول کی کرامات دیکھیں، اور رسول کی آل کی اثرات دیکھیں کہ اس کی وجہ سے جو خاک امام حسین ہے، خاک اس کے روضے کی خاک ہے، اس خاک کو لے لیں، اور کہا تو یہ گیا ہے کہ جو ہے نا یہ اپنے خاک کے شفا، یہ اپنے جہاں امام حسین کا روضہ ہے اس کے 4 کلومیٹر کے آس پاس ساری خاک شفا ہی کہلاتی ہے۔ کوئی زائرین گیا ہو اس سے ہم منگوا لیں، اور جاتے رہتے ہیں، اس کی مٹی منگوا کے اس کو آب زمزم سے گوندھ کے اس کی گولیاں بنا لیں۔ اس سے بہترین دعا کوئی نہیں، اس دوائی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر نے انکار کر دیا، خدا نے انکار نہیں کیا، رسول نے انکار نہیں کیا، رسول کی آل نے انکار نہیں کیا۔ اب ان کے وسیلے سے اپنے مریض کو آپ شفا یاب کر سکتے ہیں۔ یہ مجرب عمل آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح ایک یہ بھی ہے، معصومی نے بتایا ہے کہ اگر آپ کربلا کی مٹی نہیں مل رہی آپ کو تو آپ ایک بوتل میں پانی لے لیں، پانی لے کے اس کو 70 دفعہ الحمد شریف پڑھیں اور اس کے اوپر دم کر دیں۔ اب مریض کو وہ پانی پلائیں، صبح شام دوپہر پانی پلائیں، جب یہ پانی ختم ہو جائے پھر اسی طرح ایک اور پانی تیار کر لیں۔
یہ پانی اس وقت تک پلانا ہے جس وقت تک وہ شفا یاب نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں اگر اس سے مریض کو شفا نہیں ملے گی تو سمجھ لیں کسی دوائی سے ان کو شفا نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے یہ بھی آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، حالات صحیح نہیں ہے، رزق میں کمی ہے، نوکری مل نہیں رہی، اگر ملتی ہے تو اس کے اندر ان کی پوری نہیں پڑتی، یا اور پریشانی ہے، یا اور کوئی مطلب کہ گھریلو پریشانی ہے، ٹینشن ہے آپ، تو اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ اگر روزگار زیادہ ہے یا دکان نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ سورۃ دہقان کو آپ لکھ کر گھر میں لگا لیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول کا فرمان ہے، ان کی اولاد کا فرمان ہے، اور اس کو لکھ کے گھر میں لٹکا لیں اور پھر اس کے اثرات دیکھیں۔ اور اس کے صرف یہی اثرات نہیں ہیں سورۃ دہقان کے، اس کے یہی اثرات نہیں ہیں، آپ کو حادثہ نہیں ہو، حادثے کی موت نہیں ہو سکتی، آپ کے گھر میں چور لٹیرا نہیں آ سکتا، آپ کو راستے میں کوئی لوٹ نہیں سکتا۔ اس کی بڑے کرامات ہیں، کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ روزگار کی، اگر آپ اپنا روزگار بڑھانا چاہتے ہیں، آسان میں نقطے آپ کو بتاتا ہوں، عمل بتاتا ہوں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کو کہنے کی پھر میں کیا آپ کو خدمت میں بتاؤں۔ اس کو آپ نے لکھ لیں، لکھوا لیں، کالی روشنائی سے کر لیں، یا تو اس کا لکھنے کے بعد اس کو گلے میں پہن لیں، یا اس کا تعویذ بنوا کے گلے میں پہن لیں، یا اس صورت کو لکھوا کے بڑا سا لکھوا کے آپ گھر میں لٹکا دیں، اور پھر دیکھیں آپ کے گھر کے اندر کتنی برکات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر حادثات کی قبولیت کے لیے ہے تو، اور اگر آپ اتنا لمبا چوڑا کام نہیں کر سکتے تو آپ حاجت کے لیے 100 مرتبہ تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ 20 دن کا عمل بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آپ نے 100 دفعہ درود پاک پڑھنا، اور 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا صاحب الزمان۔ اس کے بعد آپ نے پھر 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اپنی حاجت مانگیں، دیکھیں آپ کی کیسی حاجت قبول نہیں ہوتی۔ کیا پڑھنا ہے میں آپ کو بتا دوں، 100 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اس کے 70 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ 70 بار ہے، 100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، کم نہیں پڑھیں آپ۔ یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا صاحب الزمان، اور اس کے بعد 100 مرتبہ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا، اور پھر آپ نے اللہ سے دعا مانگنی، پروردگار میری یہ حاجت پوری ہو جائے، پروردگار میری وہ حاجت پوری ہو جائے۔ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں آپ کی دعا قبول ہوتی کہ نہیں، آپ کا رزق کھلتا کہ نہیں، آپ کی پریشانی دور ہوتی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔